اور عمران خان میرا تو خیال ہے 2 دن میں یہ والی جو کنوکشن ہے جس پہ ان کو سزا ہوئی بھی ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ آج تو میرے خیال میں جج بھی حیران رہ گئے تھے کہ کس قسم کے جو چارجز رانا ثناءاللہ نے کیا کیس رجسٹر کیا تھا۔ انہوں نے تو مجھے لگتا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کوئی شیطانی کی تھی، ایسا خراب کیس بنا کے دیا کہ وہ چل ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو انہوں نے وقت گزارا ہے جیل میں، اس کا تو کسی کو ازالہ بھرنا چاہیے نا کہ کس نے جنہوں نے یہ تماشا لگایا پچھلے 10 مہینے سے، اس کا بھی تو کسی کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے یہ کیس میرے خیال میں 2 دن سے زیادہ انشاءاللہ نہیں چلے گا، اور انشاءاللہ عمران خان اور ان کو رہا ہونا تو چاہیے، لیکن عمران خان اپنے لیے بالکل پر امید نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ القادر کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ختم ہوئے تو اس کے بعد دوسرا کیس القادر میں ان کو تاکہ سزا ہو جائے۔ میم رانا ثناءاللہ نے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی عمران خان کا وجود خطرہ ہے، پھر اب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی استحکام ہے اس کے میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے، کیا کہیں گے؟ مطلب جو سیاسی استحکام ہے اس میں بڑی رکاوٹ۔ سیریسلی دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، میں تو صرف کیس کی بات کر رہی جو اس نے بیڑا غرق کر دیا، شرمندہ کر دیا ہے جن کے لیے بھی اس نے کیس کیا تھا، اس سے زیادہ کیا بات کرنی ہے، اس میں ٹائم نہیں ضائع کرتے۔ شکریہ۔ میں علیمہ بی بی کی بات میں ذرا اضافہ کر دیتا ہوں، جیسے انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ کیس ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 پیشیوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دوسرا دن ہے، پروسیکیوشن اپنے دلائل دے رہی ہے، اور اس کیس میں رخنہ اندازی کرنے کے لیے، اس کیس کو لمبا کرنے کے لیے، اس کو گھسیٹنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اس میں مزید الجھاتے جا رہے ہیں۔ جو آئین اور جو قانون کی شق وہ پڑھتے ہیں اس میں وہ خود پھنس جاتے ہیں، اور جج صاحبان مجبور ہو جاتے ہیں پوچھنے پہ۔ مثال کے طور پہ آج جو ایک بہت مین پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ جس سائفر کے بارے میں ہم نے صرف سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ جج صاحب نے دیکھا، نہ ڈیفینس کے وکیلوں نے دیکھا، نہ سپریم کورٹ کے ججز نے دیکھا، آج جب اپنی ضرورت پیش آئی تو آج انہوں نے اس کی پروسیجر کی بکلٹ پیش کر دی۔ تو جج صاحبان نے اس پہ ایک بڑی کین آبزرویشن دی، اور جج صاحبان نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے سزائے موت مانگی ہے ایک سابق وزیر اعظم پاکستان اور ایک سابق وزیر خارجہ پاکستان کی ایک ایسے کیس میں جس کا جو مدعا ہے، جس کے اوپر کیس بنایا ہے، وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میکسیمم پینلٹی مانگ رہے ہیں ایک ایسی چیز میں جو ہماری آنکھوں کے آگے بھی نہیں آئی؟ اور ہم نے بھی مانگا، سپریم کورٹ کے ججز نے مانگا، آپ نے تب ہمیں نہ دیا۔ آج اب آپ اپنے حوالے سے کوئی امید نہیں ہے تو پھر خان صاحب نکلیں گے کیسے؟ میرے خیال میں کیونکہ انہوں نے عمران خان نے یہ بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ یہ کوئی ڈیل کر کے نہیں نکلیں گے، وہ اپنے کیسز کا دفاع کریں گے، چاہے ٹرائل کورٹس ہو، چاہے ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ میں جانا پڑے، وہ ڈیل نہیں کریں گے، دفاع کریں گے، کیونکہ ان کیسز میں کوئی دم نہیں ہے۔ یہ کیس خود ہی گر گر کے مرنا شروع ہو گئے، اب اس سے زیادہ کتنا گھسیٹیں گے؟ اب تو لٹرلی ایسے لگ رہا ہے جیسے مردوں کو گھسیٹ رہے ہیں اس وقت، سائفر کا تو مردہ گھسیٹ رہے ہیں، ابھی القادر کا بھی ایک مردہ اور آ جائے گا، یہ مردے ہیں سارے، اور یہ کتنی دیر گھسیٹیں گے؟ یہاں سے ہائی کورٹ سے کیا سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے؟ اب جوڈیشری کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتے جا رہی ہیں یہ چیزیں۔ تو عمران خان بڑے مطلب کیا کہتے ہیں صبر سے جیل میں یہ ٹائم گزارنے میں، تاکہ ہماری ساری قوم یہ سیکھ لے کہ یہ بسیطہ نظام کے لیے اب ہمیں کھڑا ہو کے، انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے ظلم کے خلاف بھی آپ نے کھڑے ہونے، آپ نے اس بسیطہ نظام کو اس باری ووٹ آپ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم اس کو آگے تبدیل کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا ابھی میری بہن بھی ہیں ادھر آئیں۔ جی اب جو آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم ہائی کورٹ میں عمران خان کے لیے بھی جا رہے ہیں، میری بہن اور میں اپنے لیے بھی جا رہے ہیں، اور اب ہمارا جو نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ حسان نیازی کے لیے بھی جانا پڑے گا، عباد فاروق کے لیے بھی جانا پڑے گا، کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ ہائی کورٹ میں اس سے جانا پڑا ہے کیونکہ اب حسان اور عباد فاروق لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اب وہ جیل جو ملٹری جیل میں تھے وہ وہاں سے لاپتہ ہو گئے، اور
फारूक के लिए भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी उनके साथ हाई कोर्ट में इससे जाना पड़ा है क्योंकि अब हसन और इबाद फारूक लापता हो गए। अब वो जेल, जो मिलिट्री जेल में थे, वो वहाँ से लापता हो गए। और हमारे लिए ये जितनी परेशानियाँ डालते जाएं, हम इस चीज़ पे मजबूत खड़े हैं। मेरी बहन इसलिए यहाँ खड़ी है क्योंकि ये आज अपने भाई के केस के लिए आई हैं और कल ये जा रही हैं अपने बेटे के लिए। तो कोई बात नहीं, हम ख़वातीन हैं, अगर हम घर से निकली हैं, पाकिस्तान की सारी माएँ और बहनें घर से निकल आएंगी। ये भूल जाएं कि उनका ख्याल है कि हमारे घरों को तोड़ेंगे, हमारे बच्चों को उठाएंगे, हमारे भाइयों को उठाएंगे, हम डर जाएंगे। हम पूरे पाकिस्तान में माएँ और भी खड़ी होंगी, हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ पूरे पाकिस्तान की माएँ बहनें, अगर हम ख़वातीन निकल आई हैं, हम मर्दों को कहना चाहते हैं आप फिक्र ना करें, हम आपके आगे खड़े हैं। सारे बच्चे सबके लिए निकलेंगे, जितने भी जो जुल्म है, जितने भी मिलिट्री कोर्ट में और बच्चे हैं और उन बाकी सब जेलों बाकी जेलों में, और जो हम देख के आए हैं, जिनकी फैमिलीज पीछे हैं, जिन गरीब मजदूरों को इन्होंने उठाया है, उनके लिए तो हमने खड़े होना ही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत देगा, अल्लाह हमारे साथ है। डरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धमकियाँ दे, कोई बात नहीं, हम अब बैठेंगे नहीं। अब चीज़ें बहुत दूर चली गई हैं, जुल्म का